عزیز میاں قوال کو فوجی قوال کیوں کہا جاتا ہے؟ آرمی چیف جنرل یحییٰ خان نے عزیز میاں کو کیا کہا تھا؟ عزیز میاں پورے ملک میں فوجی بیرکوں میں قوالیاں کیوں کرتے تھے؟ آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو تفصیل سے بتائیں گے۔ آپ نے 1965 جنگ کا ذکر تو بہت سنا ہوگا، جب پوری قوم اپنے دفاع کے لیے ایک ہو گئی تھی۔ فیلڈ مارشل ایوب خان تو جنگ جیتنے میں آدھا کریڈٹ ملکہ ترنم نور جہاں کو دیا کرتے تھے۔ مورچوں سے بنکروں تک نور جہاں کے گائے ہوئے جنگی ترانوں کی دھوم تھی۔ کہتے ہیں ترانوں نے ہتھیاروں سے بڑھ کر کام کیا تھا۔ 1971 میں سکوت ڈھاکہ ہوا تو اگلے مورچوں پر جوانوں کا حوصلہ بلند کرنے اس بار نور جہاں نہیں بلکہ عزیز میاں قوال پہنچے۔ وہ لگاتار محاذ پر جوانوں کے درمیان فن قوالی کا جادو جگاتے رہے۔ جنرل یحییٰ صرف نور جہاں اور ان کے گانوں کو سننا پسند نہیں کرتے تھے بلکہ عزیز میاں قوال کی قوالیاں بھی شوق سے سنتے تھے۔ عزیز میاں قوال نے روزنامہ جنگ سے اپنی آخری انٹرویو میں کہا، طویل عرصے تک میرا فن پاک فوج کے لیے مخصوص رہا۔ بالخصوص سکوت ڈھاکہ کے المیہ کے بعد لگاتار ایک مدت تک اگلے مورچوں پر جوانوں کا حوصلہ بلند کرنے کے لیے اپنے فن کا مظاہرہ کرتا رہا۔ اللہ کا شکر ہے کہ پاک فوج کی بلوچ ریجمنٹ کا ترانہ میری ہی آواز میں امر ہو چکا ہے۔ اب بھی بے پناہ مصروفیات کے باوجود جب بھی موقع ملے پاک فوج کے لیے گاتا ہوں۔ صحافی طارق مسعود اپنی کتاب عزیز میاں میں لکھتے ہیں کہ عزیز میاں جب پاک فوج کے سامنے اپنے فن کا مظاہرہ کرتے تو انہیں بے پناہ مسرت ملتی۔ ہمیشہ اس بات پر فخر رہتا کہ قوالی کی تاریخ پاک فوج سے وابستہ ہے۔ ایک بار پاک فوج کے سربراہ جنرل یحییٰ خان نے عزیز میاں قوال کو طلب کیا اور ان سے بلوچ ریجمنٹ کا ترانہ قوالی کی ردم میں پیش کرنے کی خواہش کا اظہار کیا اور یہ بھی حکم صادر کر دیا کہ یہ ترانہ آج شام ہی سننا ہے۔ عزیز میاں کو شام تک کا وقت دیا گیا۔ عزیز میاں نے خاموشی سے حامی بھر لی، کچھ دیر دوستوں سے گپ شپ کی، پھر سو گئے۔ جنرل یحییٰ خان کے کرندوں نے پوچھا، آپ نے ریہرسل کی؟ عزیز میاں نے نفی میں جواب دیا تو وہ سیخ پا ہو گئے۔ آخرکار رات کا وقت آن پہنچا۔ عزیز میاں نے ریہرسل کا ایک لفظ بھی دہرایا نہیں تھا۔ بلوچ ریجمنٹ تقریب میں پہنچ گئے، قوالی شروع ہو گئی۔ جنرل یحییٰ خان نے کہا، مجھے تو صرف وہی ترانہ سننا ہے جس کی خواہش آج صبح کی تھی۔ عزیز میاں مسکرائے، پھر قوالی شروع کر دی۔ محفل میں محصور کن کیفیت پیدا ہو گئی۔ رات بھر قوالی ہوتی رہی۔ عزیز میاں سے بار بار فرمائش ہوتی رہی۔ اس ترانے کی مقبولیت اتنی بڑی کہ عزیز میاں کے ساز و آواز میں اس ترانے کو ہمیشہ کے لیے ریکارڈ کر لیا گیا۔ عزیز میاں کا گایا ہوا ترانہ امر ہو گیا۔ جنرل یحییٰ خان نے عزیز میاں کو بلوچ قوال کہا۔ کچھ دنوں بعد ایران کے شہنشاہ پاکستان آئے تو ان کے اعزاز میں قوالی کی محفل سجائی گئی۔ عزیز میاں کو بھی بلایا گیا۔ عزیز میاں نے فارسی کلام پیش کیا تو جنرل یحییٰ خان نے کہا، میاں آج کیا ایران میں ہی بیٹھے رہو گے یا کچھ لاہور کا بھی خیال کرو گے؟ عزیز میاں سمجھ گئے، پھر اردو زبان میں کلام پیش کیا۔ عزیز میاں قوال کی قوالیاں پاک فوج کے سپاہیوں سے آرمی چیف تک سب ہی پسند کرتے تھے۔ پسند کرنے کا یہ سفر اسی روز شروع ہوا تھا جب عزیز میاں داتا دربار کے بعد لاہور کے مختلف علاقوں میں فن قوالی پیش کرنے لگے۔ عزیز میاں کے چرچے تھے۔ لاہور میں ایک بار ربیع الاول میں عزیز میاں کی قوالیوں کا سلسلہ جاری تھا کہ کچھ فوجی جوانوں نے انہیں اپنی یونٹ میں قوالی پیش کرنے کی دعوت دی۔ دعوت بسط کے شوق قبول کر لی۔ یونٹ پروگرام میں دوسرے یونٹوں کے فوجیوں نے بھی شرکت کی۔ یوں سلسلہ نکل پڑا۔ عزیز میاں کو لوگ فوجی قوال کہنے لگے۔ عزیز میاں کی شہرت پاک فوج کے حلقوں میں ہونے لگی۔ گوادر سے لے کر گلگت تک پاک فوج کے حلقوں میں اپنے پروگرام پیش کیے۔ پاک فوج کا کوئی مورچہ اور کوئی فنکشن ایسا نہ تھا جہاں عزیز میاں کی شمولیت کے بغیر اسے مکمل سمجھا جاتا ہو۔ یہ عزیز میاں قوال کے عروج کے آغاز کے دن تھے۔ بعد میں عامر حکمران ضیاء الحق آئے، اس لیے بھی فوجی حلقوں میں آنا جانا کم ہو گیا۔ ضیاء الحق نے پابندی تو نہیں لگائی تھی لیکن دعوت بھی نہیں دی تھی۔ عزیز میاں نے اس لیے تو کہا تھا، آغاز میں فوج سے اچھا تعلق رہا، حاضری ہوتی رہی، اب بھی جب کوئی بلاتا ہے ضرور جاتا ہوں۔ سکوت ڈھاکہ کے بعد ہر پاکستانی کا دل غم سے بھرا ہوا تھا۔ ایسے میں عزیز میاں کو کور کمانڈر نے بلایا اور کہا، پاک فوج کا مورال بلند کرنا ہے، خود کو کچھ عرصے تک فوج کے لیے وقف کر دیں۔
عزیز میاں 3 ماہ مسلسل اگلے مورچوں پر رہے، منصب شہادت کا پرچار کرتے رہے اور فوجی جوانوں کے حوصلے بلند کرتے اور اسے اپنے لیے خوشبختی اور اعزاز سمجھتے تھے۔ پاک فوج سے عزیز میاں کا تعلق بہت گہرا اور مستقل تھا اور فوج کے لیے باقاعدگی سے پرفارم کرتے۔ ایک اہم واقعہ 1960 کی دہائی کے آخر کا ہے، جب سیاسی انتشار اور ملک کی تقسیم کے قریب کے تناؤ کے دور میں کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل عبدالعلی ملک نے انہیں بلایا۔ جنرل ملک نے عزیز میاں سے درخواست کی کہ وہ 3 ماہ تک مختلف فوجی پوسٹوں پر پرفارمنس کریں تاکہ جوانوں کا حوصلہ بلند ہو۔ عزیز میاں نے یہ خدمت قبول کی اور 3 ماہ فوجی کیمپوں میں قوالیاں پیش کرتے رہے۔ اس خدمت کی وجہ سے مسلح افواج نے ان کی تعریف کی۔ یہ واقعہ ان کی سوانح کا اہم حصہ ہے اور فوجی قوال لقب کی بنیاد بھی یہی فوجی محفلیں تھیں۔ جنرل یحییٰ سے بھی عزیز میاں کا براہ راست اور دوستانہ تعلق رہا۔ جنرل یحییٰ خان نے انہیں بلوچ ریجمنٹ کا ترانہ قوالی کے انداز میں گانے کی درخواست کی اور وہی شام سننا چاہا۔ عزیز میاں نے اسے قوالی ردم میں پہلی بار پیش کیا جو جنرل کو بہت پسند آیا۔ انہوں نے کئی بار دہرانے کو کہا۔ یہ ریجمنٹ میں مقبول ہوئی اور ریکارڈ بھی ہوئی۔ اس تعلق کی وجہ سے جنرل یحییٰ خان نے غیر رسمی طور پر عزیز میاں کو بلوچی قوال کا لقب دیا۔ بلوچ ریجمنٹ سے ان کی وابستگی اس قدر گہری تھی کہ فوجی یونٹس ان کی پرفارمنس باقاعدگی سے منعقد کرتی تھیں۔ یہ فوجی تعلقات عزیز میاں کے کیریئر کی بنیاد بنے۔ ان کی طاقتور آواز اور فلسفیانہ کلام فوجی محفلوں میں روح کو سکون دیتے تھے۔ اگرچہ یہ پرفارمنس بیرکوں اور بیسز میں تھی، نہ کہ جنگ کے محاذ پر، مگر عزیز میاں کو قومی شہرت دلائی۔ آج بھی ان کی قوالیاں جیسے میں شرابی اور حشر کے روز فوجی اور عوامی دلوں میں زندہ ہیں۔ یہ تعلق فن اور فوج کی ایک خوبصورت مثال ہے جو عزیز میاں کو منفرد بناتی ہے۔ عزیز میاں قوال نہ صرف پاک فوج سے محبت کرتے تھے بلکہ وطن عزیز پاکستان کے لیے بے پناہ محبت رکھتے تھے۔ انڈیا کے شہر ممبئی میں پروگرام ہوا تو یہاں ان کی ملاقات معاشر کے وزیر اعلیٰ سے ہوئی۔ وزیر اعلیٰ نے کہا، عزیز میاں، ہم آپ کو بھارت کی شہریت دینا چاہتے ہیں، آپ کے نام کی اکیڈمی کھولیں گے، مراد الگ دیں گے۔ عزیز میاں قوال نے تاریخی جواب دیا، آپ کی عقیدت محبت کا شکریہ، لیکن میں جو کچھ بھی ہوں پاکستان سے ہوں۔ رگ رگ میں پاکستان کی محبت ہے۔ میری اصل شناخت میرا فن نہیں بلکہ پاکستان ہے۔ عزیز میاں کا جواب سن کر وزیر اعلیٰ نے کہا، آپ کے فن کی تو کیا ہی بات ہے، آپ کی پاکستان سے محبت بھی قابل قدر ہے۔